اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتار دیتے تو تم دیکھتے کہ وہ ہماری ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اللہ ہمیشہ سچ کہتا ہے۔ اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے انسان کو پیدا کیا لوتھڑے سے۔ پڑھیے آپ کا رب وہ ہے جس نے انسان کو علم دیا قلم سے، وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ حضرت عیسیٰ کے 600 سال بعد بھی دنیا تاریکی میں بھٹک رہی تھی، اور سرزمین عرب تو پوری طرح جہالت اور گناہ کے اندھیروں میں غرق تھی۔ یہ اسی زمانے کا مکہ ہے، مکہ جہاں کبھی ابراہیم نے دنیا کے بت قدوں میں اللہ واحد یعنی صرف ایک معبود کی عبادت کے لیے پہلا گھر بنایا تھا۔ اللہ کا وہ گھر اب 360 عرب قبیلوں کے 360 خداؤں کے مسکن میں بدل چکا تھا۔ مکہ جہاں لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، جہاں انتقام کی پیاس بجھانے کے لیے نسل در نسل خون کے دریا بہائے جاتے تھے، جہاں عورت صرف عیاشی کا سامان تھی جس کا اپنی زندگی پر کوئی حق نہ تھا۔ عورت نہ تو ماں باپ کی جائیداد کی وارث سمجھی جاتی تھی، نہ کوئی ایسی شے جسے عزت اور احترام کی نظر سے دیکھا جائے۔ اس تاریکی اور گمراہی کو دور کرنے کے لیے نوع انسانی کو امن، سلامتی، مساوات، انسانی برابری اور توحید کا وہ پیغام جس کا نام اسلام ہے، دنیا کو ایک بار پھر سنانے کے لیے اللہ نے مکہ کے بنی ہاشم گھرانے کے چشم و چراغ محمد بن عبداللہ کا انتخاب کیا۔ مکہ کاروانوں کی منزل اور تجارت کی ایک بڑی منڈی تھا۔ یہ عرب جاہل تھے، جھوٹے خداؤں کی عبادت کرتے تھے، منافع خور اور ذخیرہ اندوز تھے، لیکن ساتھ ہی مہمان نواز بھی تھے۔ اور جب ہم نے ابراہیم کے لیے گھر کی جگہ مقرر کی تو اس سے وعدہ لیا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور میرا گھر طواف کرنے والوں اور میری عبادت کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے۔ یقیناً راضی ہوا اللہ جب وہ درخت کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے تو جان لیا ان کے دلوں کا حال، سکون نازل کیا ان پر، اور جلد انہیں ایک فتح سے نوازا۔ سچے ہیں اللہ اور رسول۔ وقت گزرتا رہا، اللہ کے نبی اور ان کے ساتھیوں پر ستم کے پہاڑ توڑ دیے گئے، مگر وہ صبر کرتے رہے۔ ام المومنین خدیجہ بھی پریشانیاں جھیلتی رہیں، یہاں تک کہ اللہ کو پیاری ہوئی۔ ابو طالب کو اتنا ستایا گیا کہ وہ بیمار ہو گئے۔ مکہ نے اللہ کے رسول پر زندگی تنگ کی تو طائف نے ان پر پتھر برسائے، انہیں لہو لہان کر دیا، لیکن نبی کریم نے کسی کو بد دعا نہ دی اور نہ کسی کو برا کہا۔ مکہ اور طائف میں تو امن نہیں ملا، لیکن ایمان کے نور کی کرنیں مدینہ تک پہنچ چکی تھیں، جسے یثرب کہا جاتا ہے۔ وہاں سے مکہ آنے والے چھپ چھپ کر مسلمان ہوتے رہے۔ 2 قبیلوں اوس اور خزرج نے بھی ایمان لانے کی ٹھانی۔ انہیں سعد بن زرہ نے سمجھایا کہ ایمان لانے کا مطلب کیا ہوگا، مگر عباس بن عبادہ نے کہا کہ فیصلہ تو ہو چکا ہے۔ اور فیصلے کا دن آ ہی گیا۔ مہاجر جماعت بنا کر مکہ کے اندھیروں سے مدینہ کی روشنی کی طرف نکلے۔ ہونٹوں پہ کلمہ لا الہ اور دل ایمان کی روشنی سے جگمگا رہے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ اپنے گھر بار، بیوی، بچوں کو چھوڑ کر اللہ کی راہ میں ہجرت کر رہے ہیں۔ ان میں وہ ہستیاں شامل ہیں جن کے نام سے تاریخ کے صفحات جگمگا رہے ہیں۔ عثمان بن عفان،
عبد الرحمن بن عوف، عبیدہ بن الجرح اور عمر بن خطاب، اور وہ بزرگ ہستیاں جنہوں نے اسلام قبول کرنے میں پہل کی تھی، ان کی تعداد 70 یا اس سے کچھ زیادہ تھی، لیکن صرف وقت کا مورخ جانتا تھا کہ یہی جماعت دنیا اور انسانیت کی تقدیر بدلنے والی ہے۔ مہاجر جماعت بنا کر مکہ کے اندھیروں سے مدینہ کی روشنی کی طرف نکلے، ہونٹوں پہ کلمہ لا الہ اور دل ایمان کی روشنی سے جگمگا رہے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ اپنے گھر بار، بیوی، بچوں کو چھوڑ کر اللہ کی راہ میں ہجرت کر رہے ہیں۔ ان میں وہ ہستیاں شامل ہیں جن کے نام سے تاریخ کے صفحات جگمگا رہے ہیں۔ یہ ایک معجزہ ہی تو تھا جو اللہ کے رسول اور موت کے درمیان مکڑی کا ایک کمزور جالا حائل ہو گیا اور دشمن اسی سے دھوکا کھا گئے۔ ابو بکر غار میں اپنے اور نبی کے انجام کے ڈر سے کانپ رہے تھے، لیکن نبی اپنے دوست سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ نبی، ان کے یار غار، ان کا رہنما اور ایک مشقت بھرا سفر طے کرتے ہیں۔ وہ ایک ایسے صحرا میں ہیں جہاں انسان کا گزر بھی نہیں ہوا تھا۔ مدینہ میں اگر ایک طرف اپنے پیارے نبی کے دیدار کے لیے بے قراری ہے تو دوسری طرف یہ خوف بھی ہے کہ کہیں کوئی انہونی نہ ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبهم فانزل السکینة علیہم وأثابهم فتحا قریبا۔ صدق اللہ ورسولہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے۔ یقیناً راضی ہوا اللہ جب وہ درخت کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے تو جان لیا ان کے دلوں کا حال، سکون نازل کیا ان پر اور جلد انہیں ایک فتح سے نوازا۔ سچے ہیں اللہ اور رسول۔ اس طرح اللہ کی مدد سے اسلام کو فتح حاصل ہوئی اور رسول اللہ نے مکہ کی حرمت قائم کی۔ آپ نے نہ خود بدلہ لیا اور نہ کسی کو بدلہ لینے دیا۔ نبی نے اپنی آنکھوں کے سامنے سارے عرب میں اسلام کو قبول کرتے ہوئے دیکھا، اور نبی سمجھ گئے کہ انہوں نے وہ امانت ادا کر دی جو اللہ نے ان کے سپرد کی تھی، یعنی اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ اور حج اکبر کے دن سن 10 ہجری کو اور ذی قعد کے آخر میں نبی عرفات کی پہاڑی پہ پہنچے، جسے لوگ حج الوداع کہتے ہیں، اور اپنا آخری خطبہ بلاغ سنایا۔ انہوں نے کہا، اے لوگو، میری بات سنو، مجھے معلوم نہیں کہ اس سال کے بعد میں تم سے اس جگہ مل سکوں گا یا نہیں۔ اے لوگو، جان لو کہ تمہاری جان اور تمہارا مال ایک دوسرے پہ اس وقت تک حرام ہے جب تک کہ تم اپنے رب سے نہ جا ملو، اور بے شک تم اپنے رب سے ملو گے تو تم سے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور یقیناً میں نے پہنچا دیا اللہ کا پیغام، تو جس کے پاس کسی کی امانت ہے اس سے لوٹا دے، اور سود کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ اور یاد رکھو کہ نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ تو اے لوگو، گواہ رہنا کہ یقیناً میں نے پہنچا دیا تم تک جو پہنچانا تھا، اور تمہارے درمیان ایک ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ جسے اگر تم تھامے رہو تو ہرگز گمراہ نہ ہوگے، اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت۔ اے لوگو، جان لو کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، تو کسی انسان کے لیے اس کے بھائی کی وہی چیز حلال ہے جو وہ خوشی سے دے، تو اپنے اوپر ہرگز ظلم نہ کرو۔ اے اللہ، کیا میں نے پہنچا دیا تیرا پیغام؟ اور نبی نے لوگوں کو ظہر اور عصر کی نماز پڑھنے کے بعد قرآن پاک کی سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیات کی تلاوت کی۔
آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت مکمل کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ اور ابو بکر رو پڑے کہ وہ اندھوناک دن آ گیا۔ نبی کی عمر 63 سال کی ہو گئی تھی اور پیر کے دن ربیع الاول 13 ہجری کو آخر نبی محمد اپنے رب سے جا ملے۔ مدینہ لرز اٹھا، کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا جس پر اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس کو زمین کے قبر چھپا لے گی، لیکن محمد فوت ہو گئے۔ ابو بکر اللہ کی مسجد سے لوگوں سے یہ کہہ رہے تھے، اے لوگو، اگر کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا تو سن لے کہ وہ فوت ہو گئے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے اور کبھی نہیں مرے گا۔ اور جس میں اقدس کو ڈھانک دیا گیا اور بالآخر مدینے کی مسجد میں دفن کر دیا گیا، اور رہی ان کی روح تو وہ آپ کے پیغام کی طرح باقی ہے اور ہمیشہ باقی رہے گی۔ مسلمان جو شروع میں مٹھی بھر تھے بڑھتے جا رہے تھے، اور وہ انسان جو تنہا چلا تھا ایک امت بن گیا، اور وہ امت تمام لوگوں کو ایک اللہ کے کلمہ پر جمع کر رہی ہے۔ اے لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہارے لیے قبیلے اور فرقے بنائے تاکہ ایک دوسرے کو آسانی سے پہچان سکو۔ تم میں سب سے بزرگ وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت صدق الله العظيم۔ اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا اور جب تارے بے نور ہو جائیں گے اور جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے اور جب حاملہ اونٹنی بیکار چھوڑ دی جائے گی اور جب جنگلی جانور جمع کیے جائیں گے اور جب زندہ دفن کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ اسے کس گناہ کی سزا دی گئی ہے، اور جب دفتر عمل کھول دیے جائیں گے اور جب آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی اور جب جہنم بھڑکا دی جائے گی اور جب جنت قریب کر دی جائے گی، تو ہر شخص جان لے گا کہ وہ اپنے ساتھ کیا لایا ہے۔ بے شک سچ کہا اللہ عظیم نے۔ أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو المسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي المسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته۔ جس کی امانت رکھو اسے لوٹا دو، خیانت کا جواب خیانت نہیں۔ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہر شخص ذمہ دار ہے
اور ہر شخص کو حساب دینا ہوگا۔ تو امام کو اپنی ذمہ داری کا جواب دینا ہوگا۔ مرد پر ذمہ داری ہے اپنے خاندان کی اور اسے اس کا جواب دینا ہوگا۔ عورت ذمہ دار ہے اپنے شوہر کے گھر کی اور اسے اس کا جواب دینا ہوگا۔ اور خادم ذمہ دار ہے اپنے آقا کے مال کا اور اسے اس کا جواب دینا ہوگا۔ تو تم سب کو اپنی اپنی ذمہ داریوں کا جواب دینا ہوگا۔ ایمان اس کا مکمل نہیں جس کی حرکتوں سے اس کا پڑوسی پریشان رہے۔ جو شخص اپنا پیٹ بھر کر سو جائے مگر اس کا پڑوسی بھوکا ہی رہے تو وہ مسلمان نہیں۔ اور جان لو اے لوگو، سب سے بڑا جہاد وہ ہے جو انسان کرے اپنے نفس سے۔ اور کہا رسول اللہ نے، بے شک اپنی برائیوں کو دور کرنا ہی جہاد اکبر ہے۔ اور کہا جو چاہتا ہے کھیتی آخرت کی ہم اضافہ کریں گے، اور جو چاہتا ہے کھیتی دنیا کی اسے یہی ملے گا، لیکن پھر آخرت میں حصہ نہیں۔ اور کہا اللہ نے کہ اللہ کبھی نہیں بدلتا حالت اس قوم کی جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلنا چاہے۔ اللہ کہتا ہے کہ صرف اس کی عبادت کرو اور ماں باپ سے اچھا سلوک کرو۔ ہاں، یہی تو ہے ایمان۔ ماں باپ کو کبھی نہ جھڑکو، ان کے سامنے ادب سے جھک جاؤ اور کہو اے اللہ ان پر رحم کر، انہوں نے بچپن میں ہماری پرورش کی۔ کہا رسول اللہ نے کہ عالم کے قلم کی روشنائی شہید کے خون سے زیادہ افضل ہے، اور تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو انسانیت کے سب سے زیادہ کام آئے، اور ہر مسلمان عورت اور مرد پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ ہاں، یہی تعلیم ہے قرآن کی۔ اللہ سچ کہتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان